حافظ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو بہت قصے ہیں، ان کے کشف و کرامات کے بھی واقعات ہیں، وہ سنن تو بہت لمبا ہو۔ ہاں، یہ جو ذکر کے غلبے والی بات ہے اس کا ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں، اس کا ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں۔ ذکر کیسے غالب آتا ہے انسان۔ وہ تہجد سے مشغول ہوتے تھے جو ذکر میں، تو چاش تک مشغول رہتے تھے۔ فجر کے بعد ہم لوگ ساتھ میں ذکر کرتے تھے، پھر وہ گھر تشریف لے جاتے تھے، ہم لوگوں کو ساتھ لے جاتے تھے، بطور خاص مجھ کو بہت اصرار کر کے لے جاتے تھے، چائے پلاتے تھے۔ ہم لوگوں کو تو چائے پلاتے تھے اور خود جا کے اندر ذکر میں پھر مشغول ہو جاتے تھے۔ ذکر غالب تھا۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ سفر میں گیا، میرا بہت احترام کرتے تھے، بہت ہی شفقت، بہت محبت، بہت اونچے الفاظ بھی کہتے تھے جس کا میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا۔ تو سفر میں ہم لوگ گئے تو ایک کمرے میں قیام ہوا۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھی ہوئی تھی اور میں نے نیچے اپنی چادر بچھا لی اور کہا کہ میں اس پر آرام کرتا ہوں، آپ اوپر تشریف آرام فرمائیں۔ اچھا، میں نے قصدن یہ چاہا کہ اس دن ان کے ساتھ آرام کروں، قصدن، اس لیے کہ مجھ کو کچھ تلاش تھی اور میں نے چاہا کہ وہ ساتھ رہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو راستہ بنانے کی کوشش کی، میں مسجد میں سو جاتا ہوں، میں یہاں کونے میں لیٹ جاتا ہوں، میں ادھر سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ یہیں آرام کرنا۔ اچھا، اتنا تو ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ آپ اس پر سو جائیں گے، تو کہنے لگے نہیں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں اوپر سو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت اصرار کر کے، آخری درجے کے اصرار کر کے نیچے لیٹ گئے، اور مجھ کو کچھ پڑھنا تھا، کچھ لکھنا تھا، تو میں بیٹھ کر لکھنے پڑھنے لگا، اور مجھ کو کچھ تلاش بھی تھی، تو میں ذرا دیر میں نے چاہا کہ میں جاگتا رہوں، شاید ساری رات میں جاگتا رہا۔ تو جب وہ سو گئے، یہ سنانا تھا، جب وہ سو گئے، گہری نیند تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو نیند کی حالت میں، گہری نیند میں، لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، زبان سے ان کے کلمات ذکر نکل گہری۔ اچھا، میں نے یہ خیال کیا کہ شاید جاگ گئے تو ذکر کرنے، لیکن دیکھا کہ وہ گہری نیند میں ہے، اور ذکر کی وہ کیفیت جو ہے وہ طبعی کیفیت ان کی بن گئی۔ اور تہجد تک میں نے دیکھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ذکر ان کا جاری ہو جاتا ہے، اور گہری نیند، آرام فرما۔ آپ سوچئے کہ یہ ذکر کے غلبے کی کیسی کیفیت ہے کہ آدمی سو گیا گہری نیند میں، لیکن ذکر جاری ہے، اللہ کا نام جاری ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب سنیے، وہ درود شریف کی مجالس ہم لوگ یہاں وہاں شروع کر رہے تھے، تو ایک گاؤں میں گئے، یہ جائے کھیڑا ہے، اس کے آگے کوئی گاؤں تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بھی تشریف لے چلیں تو بہت اچھا ہے۔ میں تو سعادت سمجھتا تھا، میں چلا گیا۔ ان کو تکلیف رہتی تھی، ظاہر ہے آخری عمر تھی، تقریباً 80 سال کی عمر ہوئی، تو کچھ بیماریاں بھی تھیں کچھ، تو کسی وقت آنکھ چڑھ جاتی تھی، اور آنکھ ان کی جو چڑھتی تھی تو بہت شدت کی تکلیف ہوتی تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ وہ جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کے دن ہم لوگ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ جمعہ میں نے پڑھایا، پھر اور آگے بڑھے، عصر میں ایک جگہ مجلس تھی۔ اب جو وہاں پہنچے عصر میں جہاں مجلس تھی، تو ان کو راستے سے تکلیف شروع ہو گئی، اور نماز پڑھنے کی سکت ان میں رہی نہیں، لیکن کسی طرح بیٹھ کے نماز پڑھی انہوں نے۔ تو میں نے اصرار کیا کہ آپ فوراً لیٹ جائیے، تکلیف بڑھ رہی ہے آپ کو، ہم لوگ سفر میں بھی ہیں، خدا نخواستہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو میرے اصرار کرنے پر لیٹ تو گئے، لیکن اس شدت تکلیف میں جب کہ کرا رہے تھے،
انہوں نے تسبیح ہاتھ میں لے کر یہ جمعہ کی نماز، عصر کی نماز کے بعد والا عمل اس حالت میں بھی پورا فرمایا۔ یہ سنا ہے اس حالت میں بھی جب کہ شدت تکلیف سے کرا رہے تھے، وہ بیٹھنے کی سکت نہیں رہ گئی، وہ لیٹ کر انہوں نے وہ معمول پورا کیا۔ یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ہم نے چاہ لیا کہ ہمیں گناہ سے بچنا ہے اور طاعت اور عبادت پر چلنا ہے، اعمال انجام دینے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عمل سے ہٹا نہیں پائے۔ ہمت ہو، ارادہ ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہر قیمت پر کرنا ہے، تھکن ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، مجھے معمول پورا کرنا، مجھے گناہ سے ہر حال میں بچنا، مجھے ہر حال میں حق ادا کرنا، یہ ہمارا عزم راسخ ہونا چاہیے، طلب صادق۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک کریے اور شیئر کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔